بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ آج میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ تمام احباب کی جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں ان کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور اسپیشلی اپنے علاقائی اپنے خطے کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے کوئی 5-8 سالوں کی آبزرویشن کے بعد اور گزشتہ کچھ دنوں میں اس میں تیزی آئی ہے، میں آپ تمام احباب کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف اٹھانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم لوگ سیاسی محبت میں یا اپنے لیڈر کے ساتھ محبت میں، اپنی پارٹی کے ساتھ محبت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے۔ ہم لوگ اپنی انا اور اپنی عزت کو اس سیاست سے تشبیہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ سیاست کو آپ لائٹ لیں، سیاست کو آپ انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیں، اور سیاست کو جو موجودہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو انٹرٹینمنٹ کی صورت میں لیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ حکمران اس سے پہلے کر چکے ہیں یا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس پہ افسوس کریں اور باہر نکلیں۔ آپ کا بھی یہ ملک ہے، آپ کا ملک ہے، ہمارا یہ ملک ہے، لیکن یہ سیاسی وابستگی کو چھوڑ کر ایک نیوٹرل تجزیے کے ساتھ اس ملک کی خاطر باہر نکلیں اور اپنے ملک کو سنبھالیں، کیونکہ آپ اور میں اس ملک کے مالک ہیں۔ یہ باقی تو کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، کوئی کسی ملک کا نیشنلٹی ہولڈر ہے، کسی کے انٹرسٹ لیول جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، کسی کے یو کے ساتھ ہیں، کسی کے جرمنی کے ساتھ ہیں، کسی کے انڈیا کے ساتھ ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب بخوبی ان چیزوں سے آگاہ ہیں کہ یہ لوگ بہت ساری مختلف ممالک کی جو باقی کنٹریز ہیں ان کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ان کے بزنس، ان کی اولادیں، ان کی بہت ساری چیزیں وہاں پہ مقیم ہیں۔ تو یہ پاکستان آپ کا اور میرا ہے، یہ پاکستان اس غریب عوام کا ہے، یہ پاکستان ایک گریڑی بان کا ہے، دیہڑی دار کا ہے، مزدور کا ہے، یہ پاکستان ایک کلرک کا ہے، یہ پاکستان ایک لو طبقے کا ہے۔ یہ ایک لو طبقے سے جو مراد یہ ہمارے حکمرانوں نے جو دے دیے، حالانکہ یہ لفظ تو انتہائی غیر اخلاقی ہے، لیکن یہ حکمرانوں نے دے دیا ہے، میرے بھی منہ سے نکل گیا، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اور یہ جو کچھ بھی ابھی تک ہو رہا ہے، جس طرح سے ہم لوگ اس ملک کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ملک میں گزشتہ 3-4 ماہ سے پیچھے ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی جو پچھلے کم از کم 15-20 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو جو بھی ذی شعور شخص ہے، جس کو جو باشعور ہے اس کے سامنے ہے۔ تو آپ سب اس بارے میں غور کریں کہ یہ ملک کچھ بندوں کا نہیں ہے، یہ ملک آپ کا اور ہمارا ہے۔ یہ ملک ہے تو آپ اور ہم ہیں، یہ ملک ہے تو آپ اور ہم سکھ کی سانس لے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک کے لیے ہمیں نیوٹرل ہو کے ہمارے اپنے ذمے کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دینی ہوگی، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، تو تبھی ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اور نیوٹرل ہو کے سوچنا ہے، یہ ہم نے کسی پارٹی کا کارکن ہو کے نہیں سوچنا۔ جو آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے، کوئی بھی لیڈر ہے خواہ، اس میں بھی جو کوتاہیاں ہیں، جو اس میں کمیاں ہیں، جو اس نے غلط پالیسیز کی ہیں، ان سے آپ اختلاف رکھیں گے تو آپ نیوٹرل سوچیں گے۔ اور اگر آپ اندھی تقلید کی طرف جائیں گے، آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے لگ جائیں گے اور اس کی کئی بھی بات کو آپ معاذ اللہ قرآن و حدیث سے سمجھنا، یا اس سے تشبیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض ایسے اندھی تقلید والے لوگ ہیں جو اس کو اس طرح سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، آپ کو اللہ پاک نے شعور دیا ہے، آپ کو اللہ پاک نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ پاک نے اپنے رولز ریگولیشن میں، قرآن و حدیث میں یہ بتا دیا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں خواہ وہ دنیاوی ہو یا
شرعی ہو یا اخروی ہو، جو بھی معاملہ ہے اس میں آپ تحقیق کریں۔ تحقیق کا ایک ایسا لفظ ہے جو ہم نہیں کرتے، اور بلا مقصد ہم بہت ساری چیزوں کو کسی بھی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کتنا بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسپیشلی میں کسی پر بھی جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں قانون بتایا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ کسی پر بھی بے جا تہمت اور بہتان لگانا شرعاً انتہائی سخت گناہ ہے اور حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بے گناہ مومنین اور بے گناہ مومنات کو زبانی ایذا دینے والوں یعنی بہتان باندھنے والوں کے عمل کو صریح گناہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ مسلمان کے لیے روا نہیں، یعنی کہ مناسب نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا طعنہ دے یا کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ الغرض مسلمان پر بہتان باندھنے یا اس پر بے بنیاد الزامات لگانے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، اس لیے اس عمل سے باز آنا چاہیے اور جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔ اب ہم جس پہ تہمت لگاتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے تھرو، کیونکہ زمانہ اب چینج ہو گیا، ہم جس پہ بھی تہمت لگاتے ہیں وہ شخص ہماری رسائی میں نہیں ہوتا کہ ہم اس سے معافی مانگ سکیں۔ لہٰذا میرا تمام سننے والے لوگوں سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی اس ناسمجھی میں اپنی آخرت خراب نہ کریں، اور اس بے جا تہمت سے اور بلا تحقیق کے جو چیز بھی آپ کو سامنے نظر آ جائے اس کو شیئر کر دینا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ یہی صحیح ہے۔ خدا کے لیے اس بڑے گناہ سے بچیں، یہ بہت بڑا گناہ، اور ایک گناہ کے ساتھ ساتھ یہ ہماری قوم کا ایک اخلاقی گراوٹ کا بھی ایک آخری درجہ ہے کہ وہ بنا تحقیق کے کسی بھی بات کو پروموٹ کر کے آگے شے، اور یہ آپ سب لوگ ابھی تو واقف ہو گئے ہیں، سب لوگ جو سننے والے ہیں، جو ہمارے خطے میں رہنے والے لوگ ہیں، سب باشعور لوگ اس چیز سے خوب آگاہی آپ کو مل چکی ہوئی ہے کہ یہ جو جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ایک سوشل میڈیا سیلز ہوتے ہیں، ان کو کیونکہ یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو صرف اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اور اقتدار کے نشے میں ان کو سچ جھوٹ بہتان اور ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ بعض اوقات جان بوجھ کے اپنے آپ کو نیوز میں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ڈسکشن میں رکھنے کے لیے، ڈیبیٹس میں اپنا ذکر کروانے کے لیے اپنی پارٹیز کا یا اپنا، یہ بعض اوقات خود بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، اور ہم سادہ لو لوگ اس چیز کو ٹھیک سمجھ کے اور ان کی پروموشن میں جو بالکل گناہ کی طرف لے کے ہمیں جا رہا ہوتا ہے ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خدا کے لیے میں تمام اہل پاکستان سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے واسطے ہے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کا حصہ نہ بنے۔ جب ہم ان چیزوں کو ٹھکرائیں گے، جب ہم ان کے اعلی کار نہیں بنیں گے تو میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک قوم بنیں گے، اور جب ہم نیوٹرل سوچنا شروع کر دیں گے جس کو عوام کہتے ہیں، جو ہم بہت کم رہ گئے ہیں، اب تو زیادہ تر لوگ کارکن ہو گئے ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں، اور میں نے یہ ججمنٹ کی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب آپ کی معاشرے میں عزت کسی بھی سیاسی پارٹی سے افیلیشن کے بعد ہی ہے۔ آپ کس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ کے کس ایم این اے، کس ایم پی اے اور کون سے سیاسی وہ شخصیات ہیں جن کا اس ملک پاکستان میں آپ کے ساتھ تعلق ہے، کن کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے چائے پی ہے، کن کو آپ نے اپنے گھر میں مدعو کیا ہے، کن کو آپ نے اپنی افطاری میں مدعو کیا ہے، کن کے ساتھ آپ کتنی دفعہ کتنے جلسوں میں ان کے ساتھ تصویروں میں آئے ہیں، کتنی ویڈیوز میں آئے ہیں، اور یہ ابھی ہمارا یہ المیہ بن چکا ہوا ہے۔ ہم سب لوگ اس کی طرف بھاگنے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ہماری قوم ایک بھیڑ چال ہے، یعنی کہ جدھر ایک بھیڑ جاتی ہے پیچھے سارے لوگ اس کی طرف ہو جاتے ہیں، اور یہ سراسر غلط ہے۔ یہ آپ لوگ میں
اور جو چیز بھی ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے آنے والی نسل کے ساتھ، اللہ کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آنے والی نسل کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ناسمجھی میں، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں ایک باشعور قوم کی طرح نیوٹرل سوچ کر نیوٹرل ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمیں ان سیاسی پنڈتوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ میری آپ تمام لوگوں سے یہ آخر میں پھر مؤدبانہ التماس ہے کہ خدا کے لیے بنا تحقیق کے کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں، یہ ایک گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچیں۔ اور جتنے بھی عالم دین، جتنے بھی مفتی، کوئی بھی شخص اگر میری اس پوسٹ پہ آتا ہے، میری یہ ویڈیو دیکھتا ہے، اور اگر میں کہیں سے غلط ہوں تو خدا را میری تصحیح کریں اور اس قوم کی بھی تصحیح کریں۔ میں آپ سب سے آخر میں پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو اعلی کار نہ بنائیں، اور اس فیس بک پہ اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں۔ اس کا آپ کو روز محشر حساب دینا پڑے گا، اور یہ بہت سخت سزا والا حساب ہوگا۔ میں آخر میں پھر آپ سننے والے جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں ان کا ملتمس ہوں کہ وہ ہمیشہ مجھے بھی عزت دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔